الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات میں جس نظریے اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کے دل میں ایک خواہش اور تمنا ہے کہ جس قدر ہو سکے میں اچھے اعمال کروں، اور پھر صرف اعمال نہ کروں بلکہ اعمال کا بدلہ بھی مجھے دیا جائے. اور خاص کر وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں اور کسی نہ کسی ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں
یا پھر ماننے کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں تو ان کے ہاں تو یہ بات بہت ہی زیادہ مسلم اور واضح ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے، اور قبولیت کا درجہ ملنے کے بعد پھر ہمیں اس کا بہترین بدلہ اور ثواب بھی دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس سوال کا جواب بڑے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ عند اللہ میرے اعمال قبول ہو جائیں اور انہیں مقبولیت کا شرف دیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی اس میں 3 اصول اور 3 شرائط بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص بھی اپنے اعمال کی قبولیت چاہتا ہے تو سو وہ ان شرائط پر اپنے آپ کو تول لے کہ آیا یہ اصول و قوانین میرے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ اگر یہ شرائط اور اصول و قوانین موجود ہیں تو سو پھر یقین رکھے رب کی رحمت پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال ضرور قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 اصول کون سے بیان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ خالق کائنات نے فرمایا من اراد الآخرة، جو شخص بھی آخرت کا طلبگار اور خواستگار ہے، آخرت کو چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے، سعیہا، جو اس آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے عین مطابق تھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ مومن بھی تھا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، جن کی سعی اور کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 اصول بیان فرمائے۔ پہلی چیز فرمایا من اراد الآخرہ، جو شخص بھی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، فرمایا مطلب یہ ہے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس سے مقصد دنیاوی اغراض اور مقاصد نہیں ہوتے، یعنی عام لفظوں میں کہہ لیں کہ جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، یعنی میں جو بھی کر رہا ہوں یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں،
تو پہلی شرط اعمال کی قبولیت کی، فرمایا بندہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور دوسری شرط وسعی لہا سعیہا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے وہ نیک عمل بھی وہی کرے، فرمایا جس طرح اس نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوشش بھی وہی کرے جیسے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کوئی بھی عمل اپنی طرف سے تجویز نہ کرے، بلکہ وہ عمل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعہ سے سنت بنا کر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط اعمال کی قبولیت کی کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی سے اچھا عمل کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ جو عمل کرنے والا ہے یہ صاحب ایمان بھی ہو، اس کے اندر ایمان کی دولت بھی پائی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو تین اصول بیان فرمائے، اب ان کی ترتیب دینے لگا ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور ایمان کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اعمال کو سنت کے مطابق بجا لانا، اور تیسرے نمبر پر ہے اخلاص، یعنی کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس میں دکھلاوا مقصود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور جناب کہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، نہیں، بلکہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تین شرائط میرے رب کائنات نے قرآن مقدس میں بیان فرما کے آگے خوشخبری دی ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، فرمایا جس کے اندر یہ تین شرائط پائی گئی وہ بندہ مبارک کا مستحق ہے کہ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر گئے۔ اب یہ تین شرائطیں اعمال کی قبولیت کے لیے، اور میں پہلی شرط وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ایماندار ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا لازم ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ پہلا کام ایمان کو لازم کرنا ہے، اس لیے کہ ایمان یہ بمنزلہ روح کے اعمال کی قبولیت کے لیے، کہ جیسے انسان کا بدن بغیر روح کے کسی کام کا نہیں ہے، پر میں اسی طرح اعمال بغیر ایمان کے کسی کام کے نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کی وضاحت فرمائی ہے، پر میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم۔
فرمایا پہلی شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد اچھے اعمال ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اعمال کی قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور میرے دوستوں، ایمان تو کئی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، پر میں آؤں میں آج آپ کو نواقض ایمان اس میں سے کچھ عرض کر دوں کہ کون سی چیزیں ہیں پر میں جن سے انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے، ایمان جناب ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نا اپنی وحدانیت کو ماننے کا، اسی طرح نواقض ایمان میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے تقابل میں شرک کو ذکر فرمایا۔ پر میں جیسے میں رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، ایسے شرک سے انکار کرنا ہے۔ پر میں اگر ان نواقضات سے اپنے آپ کو نہ بچایا، پر میں جتنا مرضی اچھے سے اچھا عمل کرتا رہ گیا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال سرے سے پہنچنے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ فرمایا یہی لوگ ہیں، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، جن کے نام اعمال میں شرک والا گناہ آیا، ان کے سارے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ضائع اور برباد کر دینے ہیں۔ تو ایمان وہو مومن، اعمال کی قبولیت کے لیے پہلا اصول اور قانون اور پہلی اینٹ اور شرط وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ایمان کو۔ ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اعمال کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور شرک سے انکار کرنا، اور سب سے ادنا اور چھوٹا درجہ ایمان کا ہے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دینا، اور اس نیت سے کہ کوئی نابینا، کوئی بزرگ اور بوڑھا آ رہا ہوگا، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ جی اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ 2 کروڑ کی اتنی بڑی کوٹھی اور محل بنایا ہے، اور جب دروازہ لگایا، دروازہ لگانے کے بعد آدھی گلی کے اندر دروازے کی سلیب بنا دی، جی آدھی گلی بند کر دی، اور کہتے کیا کہ سارے تو حضرت مسلمان ہی دنیا سے کوئی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں بھائی، 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، تکبیر اولا 40 سال سے نہیں چھوٹی میری، زکات بھی دیتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی، غریبوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، اور ادھر سے آدھی گلی کا جناب راستہ روک کے بیٹھے ہوئے، جیسا ایمان سے کوئی بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنا دروازہ تھوڑا پیچھے کر کے لگا لیں، پھر وہ جو سلیب بنانی ہے وہ اپنی جگہ پہ بنا لے، یا پھر کیا دیکھا گیا ہے کہ اتنے کروڑوں روپے اپنے مقام پہ لگا دیں گے، اور گلی کے اندر جو نالی ہے نا گندے پانی والی، اس پہ 1 روپیہ نہیں لگاتا۔ بھائی وہ جو رکھتے دروازے پہ گند پڑے، کہتے ہیں مسا کی کرو پڑا رہے، ہم کیا کریں گے؟ تو فرمایا ایمان کا سب سے ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق،
فرمایا راستے سے تکلیف والی چیز کو الگ کرنا، فرمایا یہ جو 70 سے زائد عذاب بیان فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں میرے پیارے پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے، اس میں سے جو 6 اعلیٰ اجزاء تھے ان کا ذکر فرمایا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل آئے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جسے حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے ہیں، آ کے 2 زانوں کے سامنے بیٹھے اور میرے پیارے پیغمبر سے سوال جواب شروع ہوا۔ پہلا سوال کیا، فرمایا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جسے آپ ایمان مفصل کہتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرمایا ان ساری چیزوں پر یقین کامل رکھنا یہ ایمان کے 6 بڑے اجزاء ہیں۔ رب کی وحدانیت کا اقرار بھی کرنا ہے، اس کے رسولوں کو بھی ماننا ہے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے۔ تقدیر کے بارے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں یہ بات کہ تقدیر کے معاملے کے اندر بہت سارے لوگوں کو شبہات ہوتے ہیں۔ تقدیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر یہ ہے کہ تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے نا، ہم نے بس وہی کرنا ہے، یعنی ان کے کہنے کے اکارڈنگ، یعنی جو کیا ہوگا معنی اور مطلب ہوگا نا تقدیر کا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے فلاں نے نیکی کرنی ہے وہ نیک ہے، جس کو لکھ دیا ہے فلاں نے برائی کرنی ہے وہ برا ہے۔ مطلب ہے کہ انسان بیچارہ مجبور ہے، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اب بھائی جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے برا ہونا ہے تو پھر وہ نیکی کیسے کر سکتا ہے؟ اور میرے دوستو تقدیر یہ نہیں ہے جی، اس میں غلط فہمی کو دور کر لیں، اور میں تقدیر یہ نہیں ہے، تقدیر اس کا نام ہے جو انسان نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کے بلبوتے پہ پہلے سے وہ لکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ آئندہ کیا حالات ہو رہے ہیں، آئندہ ہونے والے کیا حالات ہیں، وہ میرا رب تو سب جانتا ہے نا۔ اور جس نے انسان کو پیدا کیا اس کی خمیر اور فطرت کو بنایا ہے، فرمایا وہ خمیر اور فطرت کو بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے آگے چل کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ فرمایا وہ جو کام کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے سے لکھوا دیے، اسی چیز کا نام کیا بن گیا؟ تقدیر۔ اور پھر انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ قرآن مجید میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت رہنمائی کر دی، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پہ چل تیری مرضی، اس راستے پہ چل تیری مرضی۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل ہے غالباً، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا چاہے تو ایمان لے آ تیری مرضی، چاہے تو کفر کر تب بھی تیری مرضی۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا سورۃ النجم میں، فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا انسان کو ملنا وہی ہے جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ یہ ساری آیات جب ملاؤ گے نا تو بات تمہیں واضح طور پر یہ سمجھ آئے گی کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، کہ انسان کو مجبور نہیں بنایا گیا کہ بس آپ نے نیکی کرنی ہے یا آپ جو برائی کرنی ہے بس برائی کرنی ہے، نہیں نہیں نہیں، انسان کو رہنمائی دے کے اب اس کو فری ہینڈ دے دیا۔ اگر زبردستی ہوتی نا، زبردستی ہوتی تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔
اگر زبردستی ہوتی تو کوئی بھی کافر اور مشرک نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی تو ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کہ اس کے اوپر رائفل لے کے کھڑے ہو جائیں کہ کلمہ پڑھو وگرنہ قتل کر دوں گا۔ فرمایا یہ اس کا ایمان اگر قبول کر بھی لے، فرمایا کہ اس کا ایمان میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے کلمہ نہیں پڑھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر آتی ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر نے اسی لیے منع فرمایا تھا۔ فرمایا خیال کرنا تقدیر کے معاملے میں کسی کے ساتھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس کے اندر اس تقدیر کے معاملے میں کسی کے ساتھ بحث و مباحثے لمبے نہیں کرنے، مگر نہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بس ان ساری چیزوں پر ایمان رکھو کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ فرمایا یہ میرا رب کا علم ہے، علم اور قدرت دونوں کو ملاؤ تو اس کا نام بنتا ہے تقدیر۔ اس لیے ایک تقدیر کا معنی علماء جانتے ہیں اندازہ لگانا، اور اندازہ علم سے لگایا جاتا ہے، اور دوسرا تقدیر کا معنی قدرت سے، اور قدرت کا معنی ہوتا ہے طاقت والا ہونا۔ تو دونوں طاقت والا قدرت والا ہونا، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ساتھ میں وہو بکل شیء علیم، یہ دونوں صفات ملتی ہیں تو تب جا کے رب کی صفت کو تقدیر لکھنے والی بنتی ہے۔ بس اس پر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ تو ایمان عرض کر رہا تھا، فرمایا 70 سے زائد شعبے، ان میں سے یہ 6 بڑے اجزائیں، ان سب پر ایمان رکھنا۔ فرمایا یہ ہے ایمان، ان سب کو ماننا ایمان ہے۔ اور عرض کی ہے کہ نواقضات عرض کرنے لگاؤں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے اس کا نام ہے شرک کرنا۔ فرمایا اپنے ایمان کو شرک سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کو شرک والی ملاوٹ سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا وگرنہ تمہارا ایمان نہیں بچے گا اگر شرک والا گناہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، فرمایا کتنے نیک اعمال کرتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل کچھ دن قبل مسلمان ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر آئے نہ مدینہ منورہ کے اندر، صحابہ کرام کچھ کہنے لگے، آپس میں ان سے بات چیت ہوئی، کہتے آپ تو چچا تھے اللہ کے پیغمبر کے، لیکن آنے میں دیر کر دیے، آپ تو جلدی آ جانا چاہیے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں، فرمایا اگر ہم ایمان قبول ہم نے نہ کیا تو کون سی بڑی بات ہے، ہم اچھے اعمال تو پہلے بھی کرتے تھے۔ فرمایا حاجیوں کو ستو پلانا، بیت اللہ شریف کا جناب اہتمام کرنا اور صفائیاں کرنا، یہ کام تو ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله۔ فرمایا دنیا کائنات والوں، ایک طرف اچھے اعمال ہیں، فرمایا بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلانا ہے، اور دوسری طرف ہے ایمان قبول کرنا، دوسری طرف ہے میرے پیغمبر پہ ایمان لانا۔ فرمایا ایمان کے بغیر چاہے بیت اللہ کی تعمیر بھی کر لو میں اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ ایمان کے بغیر اب بیت اللہ شریف کی تعمیر اس سے بڑا شاید مشرکین مکہ کا کوئی اور اچھا عمل ہو ہی نہیں۔ جی بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے ہیں، اور کتنا بڑا عمل کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا، جی جو آج کل کا کوئی بھی مولوی اعلان نہیں کرے گا۔ ابو جہل نے کہا تھا اللہ کا گھر بنانا ہے، خبردار اپنی حرام رزق میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دینا، صرف رزق حلال میں سے اللہ کے گھر پہ مان لگے۔ اور جب یہ رزق حلال میں سے
سارا پیسہ اکٹھا ہوا، تخمینہ لگایا گیا تو سامنے یہ بات آئی کہ جو جتنی عمارت پہلے بیت اللہ کی تھی نا، حلال کے پیسوں سے وہ عمارت مکمل نہیں ہو سکتی، پیسے کم ہیں اور عمارت بڑی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا چلو ایسا کرتے ہیں تھوڑے حرام کے پیسے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا خبردار خبردار، حرام کے پیسے نہیں ملانے، چلو ایسا کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا کمرہ تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں۔ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ حتیم والی جگہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے جو باہر کی طرف ہے۔ یہ بھی میرے رب کی اپنی حکمت تھی، غریب لوگ بھلا کہاں جا سکتے تھے بیت اللہ کے اندر، آج حتیم میں جا کے نماز پڑھیں اتنا ثواب ہے جتنا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ جی تو یہ بھی میرے رب کی اپنی حکمت تھی اور رب نے اپنی قدرت حکمت سے یہ سارے کام کروائے۔ تو فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں لیکن شرک کی وجہ سے لا یستوون عند اللہ، فرمائے ایمان اچھا عمل جتنا بھی ہو جائے لیکن دوسری طرف ایمان ہے، ایمان نہیں تھا تو پھر بیت اللہ کی تعمیر بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کی آیتیں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ اور دنیا کائنات والوں آج اکثر لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی ہیں تو غیر مسلم لیکن ان کے اعمال تو کتنے اچھے ہیں، دیکھیے گا رفاع عامہ کے کتنے کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لوگوں کا مفت علاج کر رہے ہیں، جناب طرح طرح کی بیماریوں کی ویکسینیں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو مفت دے رہے ہیں۔ ویکسینہ تے وہ بھی صرف مسلمانوں واسطے، برا واسطے نہیں، صرف مسلمانوں واسطے، اس واسطے کہ وہ سارے سجنے نا چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں مسلمان باقی رہیں۔ جی بہرحال بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کے اچھے اعمال کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو بدلہ ملے گا یا ان کو کیا اس کا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نیک اعمال کی مثال کو بیان فرما دیا، یہ سورہ ابراہیم ہے۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور 18ویں پارے میں نازل فرمائی ہے، فرمایا وہ بھی آیت سنیے گا، فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے گرمیوں کے موسم میں کوئی سفر کرنے والا دوپہر کے وقت جا رہا ہے، دور راستے میں اسے پانی نظر آتا ہے کہ وہ دیکھو جناب سڑک سے پانی جا رہا ہے، فرمایا کسراب، ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے۔ سراب کو کیا کہتے ہیں آپ اس میں اپنی زبان میں؟ وہ جو گرمیوں میں جا رہے ہو دوپہر کے وقت تو دور پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، سراب، سراب کہتے ہیں۔ اور لفظی معنی اس کا دھوکا، فرمائے ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، جیسے کوئی ایک آدمی پیاسا ہے اور دور سے پانی کو دیکھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے، فرمایا دوڑتا دوڑتا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، دوڑتے دوڑتے پیاسا مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان کافروں کے نیک اعمال کی مثال اسی سراب کی طرح ہے، فرمایا یہ دھوکا ہے نیک اعمال ان کا، جیسے پیاسے کو وہ پانی نہ مل سکا، فرمایا اسی طرح ان کے نیک اعمال کا بدلہ بھی انہیں ملنے والا نہیں ہے، فرمایا اس لیے کہ نیک اعمال قبول ہوتے ہیں
کہ جن نیک اعمال کے ساتھ ایمان موجود ہوگا، اور ایمان تبھی برقرار اور بقا اس کی ہوگی کہ جب نوا کے ذات سے ایمان کو بچایا جائے گا، ہر قسم کے شرک سے ایمان کو بچا کے رکھیں گے، تو تب جا کے ایمان کی تکمیل بھی ہوگی اور ساتھ میں اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 17 انبیاء کرام کا نام اکٹھا ذکر فرمایا سورۃ الانعام میں، اور پھر ذکر کرنے کے بعد سارے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا ہے میرے پیارے انبیاء کرام کی جماعت، اگر بفرض محال آپ سے بھی یہ شرک والا گناہ ہو گیا، آپ سے بھی یہ شرک والا گناہ سرزد ہو گیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دینے۔ اور میرے پیارے پیغمبر کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورۃ الزمر اور سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے 24واں پارہ، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے پیارے مدنی کریم، آپ سے بھی پہلے جتنے پیغمبر آئے میں نے ان پر بھی یہی وحی کی ہے، آپ کی طرف بھی یہ وحی کر رہا ہوں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بفرض محال آپ سے بھی یہ شرک والا گناہ ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف آپ کو بھی نہیں کرنا۔ اس لیے میرے دوستوں، توحید اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے، توحید یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے۔ جیسے ہمیں اپنی عزت کے اندر کوئی بھی ملاوٹ برداشت نہیں ہے نا، تو رب کو بھی اپنی عزت اور غیرت کے اندر کوئی بھی ملاوٹ برداشت نہیں ہے۔ آج اکثر یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کون سی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے پیارے تو ہیں نا، یہ اللہ کے ولی تو ہیں نا، ان کی ولایت سے تو کسی کا انکار نہیں، تبھی تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ولی تو ہے نا، تبھی تو ہم ان کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے دوست، میں اکثر یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں، فرمایا کہ جیسے میری بیوی ہے، اس کا حق نکاح ہے میرے ساتھ، اب دوسری طرف میرا بھائی ہے، میرا والد ہے جی، میرا ماموں ہے، میرا چاچو ہے، وہ جو بیوی میاں بیوی والا خاص حق ہے نا، وہ صرف میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اپنی بیوی کو اپنے ماموں کے ساتھ یا چاچو کے ساتھ یا اپنے والد یا بھائی کے ساتھ پکڑ لے، اور بیوی اسے آگے سے کہے جی کون سی بڑی بات ہو گئی ہے جناب مان، یہ آپ کے اپنے تو ہے نا جی، آپ کا اپنا ماموں تو ہے نا، تو میں نے کسی غیر کے ساتھ تو نہیں کیا نا، آپ کے اپنے ماموں کے ساتھ ہی تو کر رہی ہوں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور جناب یہ بات ذہن نشین رکھ، وہ رشتے میں تو میرے اپنے ہیں، لیکن اس نکاح والے کام میں میرے اپنے نہیں، اس میں وہ میرے غیر ہیں۔ وہ کیا ہے جناب؟ میرے غیر بالکل اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن عبادت والے معاملے میں میرے رب کے وہ بھی غیر ہیں، اس لیے کہ عبادت حق ہے تو صرف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمائی وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، باقی دو رہ گئی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، فرمایا کہ عمل بھی ویسے کرے جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ وہ عمل کرے کہ جو عمل میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، اور اس عمل کرنے کے اندر بھی نیت خالص کیا ہو کہ کون راضی ہو جائے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔
باقی جو دو باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا